تو ہمارے مسائل چل رہے تھے۔ آج کا جو مسئلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد خون آتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے اور کم از کم مدت کیا ہے۔ تو دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد خون آتا ہے، اس کی جو اکثر مدت ہے، زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد عورت غسل کرے گی اور عورت پہ نمازیں جو ہے وہ بھی فرض ہو جائیں گی، روزے بھی فرض ہو جائیں گے، اور اپنے شوہر کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی قائم کرے گی، یعنی وہ اپنے شوہر کے ساتھ اب ہم بستری بھی کر سکتی ہے۔ اور اس نفاس جو ہے، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ تو یہ نفاس والا جو خون، اس کی جو کم از کم مدت ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ کسی عورت کو 40 دن کے بعد کسی عورت کا خون بند ہوتا ہے، کسی عورت کا 30 دن کے بعد بند ہو جاتا ہے، کسی عورت کا 20 دن کے بعد بھی بند ہو جاتا ہے، کسی عورت کا 15 دن، کسی عورت کا 10 دن، کسی عورت کا 5 دن کے بعد بھی خون بند ہو جاتا ہے۔ تو جو کم از کم مدت ہے نفاس کی، اس کی جو حد ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ تو اگر 40 دن سے پہلے اگر خون بند ہو جاتا ہے تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی 2-3 صورتیں ہیں۔ اگر تو اس عورت نے پہلے بھی بچے پیدا کیے ہوئے تھے تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس نے جو پہلے بچے پیدا کیے تھے اس کے بعد جو اس کا خون بند ہوا کرتا تھا، کتنے دن بعد بند ہوا کرتا تھا، اس کی عادت کیا تھی؟ اب ہم اس کی عادت کو دیکھیں گے۔ اگر تو اس کی عادت جو تھی، مثال کے طور پہ 40 دن سے پہلے 30 دن کے بعد اس کا خون بند ہو جاتا تھا، تو اب اگر 30 دن سے بھی پہلے خون بند ہو گیا ہے تو اس صورت میں عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزے بھی رکھے گی، البتہ وہ جو اس کا شوہر ہے اس کے ساتھ ہم بستری والا جو معاملہ ہے، شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ قائم ابھی نہیں کرے گی۔ شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ جب اس کی عادت مکمل ہو جائے گی، مثال کے طور پہ اس کی 30 دن کے بعد خون بند ہوا کرتا تھا، اب پہلے ہو گیا ہے، اب شوہر کے ساتھ جو ہم بستری ہے وہ 30 دن گزار کے پھر کرے گی۔ اور جو نماز اور روزے ہیں، نماز کو بھی وہ آخری وقت میں جا کے ادا کرے گی۔ مثال کے طور پہ پہلے 30 دن کے بعد خون بند ہوتا تھا، اس کی عادت تھی جب پہلے بچے پیدا ہوا کرتے تھے، اب 25 دن کے بعد خون بند ہو گیا ہے، اب ہر نماز کو 25 دن کے بعد ہر نماز کو وہ آخری وقت میں جا کے ادا کرے گی، شاید کہ خون آ جائے۔ آخری وقت جو مثال کے طور پہ ظہر کا جو آخری وقت ہوتا ہے اس سے پہلے غسل تو اس نے کیا ہوگا، اس سے پہلے کچھ 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے وہ نماز پڑھے گی، اس ڈر سے شاید کہ دوبارہ خون آ جائے، کیونکہ پہلے عادت جو تھی وہ 30 دن کی تھی، اب جو ہے وہ 25 دن پہ وہ خون بند ہو گیا ہے۔ اگر جو ہے اس کی جو عادت مکمل، پہلے اس کی عادت 30 دن کی تھی، اب 30 دن پورے ہو گئے ہیں، اب اس کا خون بند ہو گیا ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ تو اس صورت میں بیوی پہلے غسل کرے گی، اس کے بعد وہ ایک نماز پڑھ لے گی، ایک نماز پڑھنے کے بعد جو ہے شوہر کے ساتھ وہ ہم بستری کرے گی، شوہر کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ قائم کرے گی، اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل یہ ہے کہ ایک نماز پڑھ لے، غسل بھی کر لے، اس کے بعد جو ہے شوہر کے ساتھ وہ اپنا تعلق قائم کرے، ہم بستری کریں۔ تو یہ دوسری صورت ہے۔ اور جو تیسری اس کی صورت ہے، اگر وہ عورت نے پہلے بچے نہیں جنے ہوئے، پہلے اس نے بچے پیدا نہیں کیے، تو اس کا بھی یہ حکم یہی ہے، اگر 40 دن سے پہلے وہ نفاس والا خون بند ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے خون، تو اب بھی یہ پہلے غسل کرے گی، غسل کرنے کے بعد ایک نماز پڑھ لے گی۔ جب ایک نماز پڑھ لے گی، یہ مستحب عمل میں بتا رہا ہوں، جب ایک نماز پڑھ لے گی، ایک نماز پڑھنے کے بعد جو ہے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر سکتی ہے، اس سے پہلے جو ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔